میں نے یہ نہیں کہا کہ پاسٹ میں رہنا چاہیے. آپ نے مجھے مس کوٹ اور مس ریپرزینٹ کیا میرے ہی سامنے, اس کو بھی جانے دیتے ہیں. میں نے صرف اتنا کہا, بلکہ اب میں یہ اس سے بڑھ کے کہوں گا کہ آپ نے ڈیٹیل پیش کر دی اپنے انٹروڈکشن کے اندر کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ایک ایسے ہندوستان میں جا رہے ہیں جس کے اوپر میسو ہیومن رائٹس وائلیشن کا الزام ہے. انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر وہ جگہ جو 1947 سے آج تک یو این کی ریزولوشن کے انڈر ڈسپیوٹڈ ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں اس نریندر مودی صاحب کے پاس جن کی ساری اسپیچز اور الیکشن وار ہسٹیریا اگینسٹ نواز شریف صاحب, پرسنل اٹیکس اگینسٹ پاکستان آرمی رہی, جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات کی ہی نہیں گئی. میں نے آپ سے یہی کہا پاکستان یہ مداخلت کا آپ کا پرانا انداز ہے, مداخلت کا پرانا انداز ہے, ایکسپٹڈ نہیں ہوگا اس پروگرام میں. مداخلت کا پورا انداز ہے آپ کا پرانا, یہ ایکسپٹڈ نہیں ہوگا اس پروگرام میں. ہم سویلائز طریقے سے ڈسکشن کریں گے, نہ کہ وار لائک کنٹریز کی طرح. ہم اس ملک کا پرائم منسٹر آپ کے پاس بھیج رہے ہیں اپنی میں آپ کے پاس آؤں گا. میں وہ الزام آپ کے پاس کاؤنٹر کے لیے ٹائم آئے گا آپ کے پاس. بھی وہ پرائم منسٹر نہیں بنے, پرائم منسٹر بننے والے ہم اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھیج رہے ہیں, اور وہ اس پرائم منسٹر وہ اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جہاں بلوچستان کے صوبے میں آپ کی انوالومنٹ کا الزام ہے, جہاں آپ حافظ سعید کا مطالبہ کرتے ہیں, ہم برامدہ بگٹی کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کریں, اس کے باوجود ہم آپ کے پاس جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے مہمانوں سے بات میں آ رہا ہوں, اس کی طرف آ رہا ہوں. حوصلے سے 3 گھنٹے بات کر سکتے ہیں. بہت بڑی کنٹری ہے, اسی بڑے حوصلے سے سنیے جناب. بڑے 5 گنا بڑی کنٹری, اسی حوصلے سے 5 گنا بڑا حوصلہ کیجیے جس طرح میں نے شو کیا ہے ابھی. اور آخری بات اس کانٹیکس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ آئی ایس آئی میں بات کرتے ہیں اس طرح آبجیکٹولی را پہ بھی بات کیجیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاس تو بڑا بیٹر ہے, 71 پہ بھی بات کیجیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ, اور آپ کو نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا. نہیں ہمیں تو پتا ہے, آپ کو اور آپ کی عوام کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہندوستان وہ کنٹری ہے لگے یہ طے کرنے میں, توڑا فیصلہ کرنے میں ہندوستان آپ آئیں گے کہ نہیں. اور اس سے پہلے جو پنجاب کے چیف منسٹر میں اٹکے ہوئے سے باہر نکل نہیں رہے, باہر نکل آئے میرے بھائی. 71 سے ہم بھی باہر نکلے, آپ نے ہمارے ملک کو توڑا تھا. پیرالسٹ کا تعارف کراتا ہوں میں آپ سے. 71 کی ہسٹری پر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں نکلے گی, اس میں آپ کا ہی نام نکلے گا. آپ کی فوجیں, آپ کی گنیں, آپ کے ٹینک, پاکستان توڑا, آپ نے توڑا. آپ پہلے اپالوجائز تو کریں یار, اپالوجائز کریں. سنتا ہوں میں آپ کی بات. یو اسٹارٹ وتھ اپالوجی. مولانا مسعود اظہر کو کس نے چھوڑا, آپ نے کیوں چھوڑا اس کو, مولانا مسعود اظہر کو؟ ہم نے کہا تھا چھوڑے آپ اسے. آپ کی تو خود جیلیں اتنی کمزور ہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا. کل سے جو شروع ہوا یہ میڈیا کے اوپر ہندوستان اور پاکستان کا مارکا, یہ آج بھی جاری رہے گا. آبویسلی آج تقریب حلبرداری کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی, انڈین پرائم منسٹر کی, وہ نواز شریف صاحب موجود تھے, اور اس کو لے کر ہندوستان اور پاکستان کے مسائل جو کل 1 to 1 ٹاک میں ڈسکس ہوں گے وہ کیا ہو سکتے ہیں. آج اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہم اٹھائیں گے. آج اس پروگرام کا یہ تسلسل ہے, پارٹ 2 ہے. ہمارا وہی پاکستانی پینل ہے اور وہی انڈین پینل ہے جس میں ہمارے ساتھ انڈیا سے اجیت انجم صاحب موجود ہیں, اور باقی ہمارے ساتھ وہی پینل موجود ہے جو کل کے پروگرام میں تھا. انٹیلیجنس کے رول پہ صرف میں مختصر بات کر کے میں چاہوں گا جنرل صاحب بات کریں, اس کے بعد میں ٹاس اوور کروں گا اجیت انجم صاحب کو. یہ بات صحیح ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول جو ہے بہت حد تک فیلئر رہا ہے. جس طرح کہ اسامہ بن لادن صاحب کے متعلق اجیت انجم صاحب نے کہا, یہ ایڈمٹ کرتے ہیں ہم کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پتا چلا. بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان امریکہ کو پتہ نہیں چلا اسامہ بن لادن یا القاعدہ کے الیجڈ اٹیک کا 9/11 کا, اور جس طرح بامبے سرکار کو پتہ نہیں چلا بامبے اٹیک کا. تو انٹیلیجنس فیلئر جو ہے جان پوچھ کے ایجنسیز نہیں کرتی میرا خیال سے, جس طرح بامبے میں انڈیا نے نہیں کیا, نیو یارک میں امریکہ نے نہیں کیا, اور ایبٹ آباد میں پاکستان نے نہیں کیا. لیکن جنرل صاحب یہ بتائیے کہ اجیت انجم صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ اب ہمیں فیوچرسٹک اس پہ بات کرنی چاہیے. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ لیونگ اسائڈ آل دا ڈسپیوٹس جو ہیں اور ان کو ذہن میں بھی رکھتے ہوئے مودی, یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ کانگریس کی بنسبت اس وقت ہمارے تعلقات زیادہ اچھے ہوئے ہندوستان کے ساتھ جب بی جے پی کی گورنمنٹ آئی, اور اس میں واجپئی صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. وہ خود آئے, انہوں نے یہاں پہ آ کے آؤٹ آف دا وے ایک بڑائی کا ثبوت پیش کیا. مینار پاکستان بھی آئے اور پاکستان آئے یاترا میں, اور خود آئے چل کے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ملے. تو اب بی جے پی کی سرکار آئی, آپ کے نزدیک بی جے پی کا وہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پیس کے حوالے سے انیشیٹو جو واجپئی صاحب کے دور میں, آپ سمجھتے ہیں نہیں نریندر مودی صاحب کو ان کے طور پہ, ان کی پرسنالٹی کے طور پہ دیکھا جائے گا, اور کس حد تک جنرل صاحب سمجھتے ہیں کہ جو ان کی جو اسپیچز تھی الیکشن کی وہ ان کی آگے کی پالیسیز کو بھی ڈومینیٹ کریں گے, صرف الیکشن یوفوریا تھا جو ختم ہو گیا. دیکھیے جی, میں 2-3 پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ اپنی تاریخ کے کانٹیکٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. جو بھی ہے ہمارے جو ریلیشن شپ ہے پاکستان اور انڈیا کا, یہ ایک تاریخی پس منظر ہے, اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اس پس منظر میں رہ کر ہمیں سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا, نمبر 1. جی. نمبر 2, یہ غلط خیال ہے کہ اگر ہم آپس میں بہت دوستی نہیں ہے تو ہمیں ضرور دشمنی ہونی چاہیے.
पीस हो सकता है, दोस्ती जरूरी नहीं है। इसके लिए जो चीज बहुत जरूरी है वो इंडिया को भी समझनी चाहिए, और पाकिस्तान तो खैर समझता है कि अगर आपके पास एक सलाहियत है तो नीयत बदलने में देर नहीं लगती। हम जो भी मनसूबाबंदी करते हैं, जो भी करता है, इंडिया करता है, पाकिस्तान करता है, दुनिया को जो मुल्क भी करता है, वो दूसरों की सलाहियत देख के करता है। जी, इंडिया ने पिछले 5, 7, 10 साल में वो सलाहियत हासिल कर ली है जो हमें खतरनाक महसूस होती है। उनकी नेवी इतनी बड़ी हो गई है और इतनी बढ़ रही है इतनी तेजी से कि वो सारे इंडियन ओशन और उससे बियॉन्ड को डोमिनेट करने का सोच रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में तो कभी इसको पसंदीदा नजरों से नहीं देखा जाएगा। उनकी 7 लाख से ज्यादा फौज तो सिर्फ कश्मीर में मौजूद है। उनका जो डिफेंस बजट है वो पिछले 5 साल में 70-80% बढ़ चुका है ज्यादा। इस सारे जितना कुछ ये इजाफा हुआ है जो इंडिया की सलाहियत में, ये इनसिक्योरिटी डेफिनेटली फैला। अजीत साहब, अब तो एक चीज और मैं बात जल्द साहब करना जल्दी। मैं सिवाय ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, आप ये मुझे बताइए कि इंडिया के इर्द गिर्द और कौन से वो मालिक हैं जो अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं। अजीत साहब को सुन लीजिए। जी बताइए। जी अजीत अंजुम साहब। अजीत साहब, मैं सिर्फ जवाब लेना चाहता हूं। लेकिन कामरान साहब, हमने तो कहा कि शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव से, लेकिन जो आपके मेहमान थे उन्होंने यही कहा दिया कि इंडिया कोई सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान समझता है। तो जजमेंट से शुरू किया उन्होंने कि इंडिया नहीं समझता है, पाकिस्तान समझता है। तो जाहिर है इसका मतलब पास से हम निकल नहीं सकते। चलिए जीडी बख्शी साहब जवाब दीजिए जो उन्होंने जनरल साहब के संदर्भ में कहा। प्लीज थोड़ा मेरे को भी आप आराम से सुन लें। जी। देखिए, आपने ये मसाइल रेज किया कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो बढ़ता जा रहा है। माफ कीजिए, आप जानते हैं कि हमारा ना सिर्फ प्रॉब्लम्स कुछ बॉर्डर की आपके साथ हैं, चीन के साथ भी हैं। चीन का डिफेंस बजट आज के दिन $142 अरब है। हमारा डिफेंस बजट $37 अरब है। हमको चीन को भी देखना है। आप प्लीज, जो हम तैयारी चीन के बरखिलाफ हमें करनी पड़ रही है, आप उस पर क्यों, मुझे नहीं समझ आता कि आपको क्यों उससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम अपने आप को खाली तो कर नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि चीन हमारे नॉर्थ में है ही नहीं। प्लीज आप समझिए, आप बेवजह उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, आप बेवजह खौफ खा रहे हैं। हमें चीन को देखना है। हमारी वहां पे काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहां उनके साथ बॉर्डर हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, और उसके लिए अगर चीन का डिफेंस बजट बढ़ता जाएगा तो हमें भी तो कुछ डिफेंसिव कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ये भी तो है कि अगर हर साल 150-200 आतंकी इन्फिल्ट्रेशन करते हुए पकड़े जाए, वो तो अभी मैं चीन की बात कर रहा हूं। अभी साहब देखिए, उसके अलावा देखिए साहब, मेरी भी सर्विस 1971 में, जनरल साहब मैं आपका शायद नंबरिया हूं। हमारी सर्विस इकट्ठी मेरी 71 में ही शुरू हुई थी, वहां पे जब हम गए थे पाकिस्तान और भारत की जब जंग हुई थी 71 में। वो बात छोड़िए, मैं बात कह रहा हूं कि मैं जम्मू कश्मीर में मैंने खुद नौकरी की हुई है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में। 80,000 कलिश्निकोव राइफल, 1,300 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, 1,500 मशीन गन, 36,000 किलो RDX। अब देखिए, कश्मीर के बागबानों में ये AK-47 राइफलें तो नहीं उगती साहब, ये कहीं बाहर से आती है, दर्जे हरारत हमारे लिए बढ़ती है। कौन सरकार है जो अपना जो लोगों की जान माल नुकसान करना। अजीत साहब हमें रिस्पॉन्स दे दीजिए। डोगरा साहब से भी आगे बात नहीं सर, एक मिनट अजीत साहब, एक मिनट, एक सेकंड में तो वन साइड हो जाएगा। फिर मैं रिस्पॉन्स करूं, कश्मीर के बारे में से जवाब ले लो प्लीज। ये जवाब देंगे, एक मिनट सर, एक मिनट जवाब देंगे, ये जवाब देंगे। लेकिन आप जो है अजीत अंजुम साहब, जनरल साहब जो है, आपको बहुत बार आप रेफरेंस कोट करते हैं 71 का। आप यकीन करें, जब आप 71 की बात करते हैं, आपका तो बॉम्बे अटैक एक शहर में अटैक था ना, हमारा तो आपने मुल्क तोड़ दिया पूरा हिंदुस्तान ने। तो हमें उससे बढ़ के तकलीफ होती है जब आप बात करते हैं 71 की। इस चीज को रियलाइज कीजिए जरा। जी प्राय साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, कश्मीर में जो कुछ है वहां के अवाम कर रहे हैं, और अगर वहां पे कुछ लोगों ने वहां ये रास्ता इख्तियार किया है कि भारत की फौज का असला उनसे ही छीन के उन पे ही इस्तेमाल किया जाए, तो ये राइट उनका बनता है। 8 लाख फौज आपने मुकर्रर की हुई है, आपका ही असला आपके खिलाफ, जिस असले को आप गिन रहे हैं वो आपका ही असला है, जो आपसे वहां के मुजाहिदीन ने, जो वहां के हैं, उन्होंने छीन के आपके। बाकी जहां तक ताल्लुक है, वहां पर अगर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं तो उसका सबब आप हैं। आपने वहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, आपने जबरदस्ती उनको अपने कब्जे के अंदर रखा हुआ है। जहां तक अभी ये बात जो है वो बंबई की हो रही थी, मैं ज्यादा इसको तूल नहीं देना चाहता, लेकिन सिर्फ ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर जो 2 आदमी गिरफ्तार किए गए, फहीम अंसारी
اور دوسرے صباح-الدین ان کو تو رہا کر دیا گیا، وہ انڈین نیشنل تھے. تو پھر کہاں سے جو ہے وہ لنک بنا؟ کون تھا جو آپ نے ایک کہا کہ ای میل؟ ٹھیک ہے عجیز انجم صاحب، اب آپ کے پاس ہے ای میل وہاں سے پاکستان سے بوٹ سے آئے کراچی سے، اور لکھوی سے لے کر تمام لوگ اس کو کیسے ٹرینڈ ان 10 کو کیا، قصاب سے لے کر. آپ جواب دیں گے راجیو ڈوگرا صاحب. حالانکہ پھر وہی بات ہوئی کہ ہم سکاراتمک بات کرنا چاہتے تھے، فیوچرسٹک، لیکن جیسا کہ وہاں کہا جنرل صاحب نے کہ پاس سے ہم نہیں نکل سکتے، تاریخ جو پیچھے کی تاریخ ہے اس سے نہیں نکل سکتے، پھر ہم گھوم کر پیچھے ہی جاتے ہیں. راجیو ڈوگرا صاحب. دیکھیے، کشمیر کے بارے میں نہ آپ کو زیادہ پتا ہے نہ ہم کو پتا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں میں ہسٹری کو بھول جانے کی عادت ہے. کچھ لحاظ سے اچھا بھی ہوتا ہے. میں صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کشمیر کے بارے میں. 1947 میں جب پہلے ماؤنٹ بیٹن لاہور جا کے پلیبسٹ کے اوپر بات کی جناح صاحب سے، تو انہوں نے کہا نہیں بالکل پلیبسٹ نہیں ہوگا، میں پلیبسٹ کے بالکل خلاف ہوں. اس کے بعد میرے کو پوری ہسٹری پتا ہے، اور جب میں ہسٹری آپ کو بتاؤں گا تو آپ شاید چکنے رانگ ہسٹری. سوری سر، بٹ اینی ہاؤ ہسٹری نہ دہرائیں. ہم آگے چلیں. اور میں آپ ہی کے شہر کا ایک پوئٹ کی، میرے کو پوری نظم یاد نہیں ہے، پوری مجھے بڑی شعر ہے، اگر آپ جگن نام تھا شاید ان کا، فیض احمد فیض کے کنٹمپریری تھے. تو 50s میں وہ آئے تھے دلی. انڈو پاک پہلا مشاعرہ ہوا تھا پارٹیشن کے بعد. پنڈت نہرو بھی تھی اس مشاعرے میں. اور جو آخری 2 تھے وہ انہوں نے یہ کہا تھا، نمی اکھیاں دی کہندی ہے روئے تسی بھی سی روئے اسی بھی ہاں. سو پلیز اٹس افیکٹڈ لالی اکھیاں دی کہندی ہے. یو رائٹ. میں نے پہلے ایڈمٹ کیا، میں پہلے ہی مان چکا ہوں کہ میرے کو یاد نہیں ہے. سو آپ کی بات مان لی، اسی طرح آپ ہماری بات مان لیں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں ہم لوگ. سو جیسے اس ٹائم منظر تھا کہ ایک کوشش ہوئی کہ اپنا دکھ اور دوسرے کا دکھ بانٹنے کی، اگر اسی طرح شروعات ہو انسٹیڈ آف اپوزنگ بلیم. ایک چھوٹا سا جواب لیتے ہیں ان سے، اس کے بعد آ رہے ہیں کامران صاحب. مجھے 1 منٹ جو ڈوگرا صاحب نے کہا، دیکھیے جب نواز شریف پچھلا الیکشن لڑے تھے تو اس میں ایک ٹریڈ بہت بڑا مدعا تھا بھارت کے ساتھ بہت، لیکن وہ ہاسٹیج ہو گیا ٹیررزم کا. لیکن یہ جتنے پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے یہ آگرہ کروں گا کہ اس بات پہ غور کریں کہ جب بھی یہ ٹریڈ کی بات ہوتی ہے تو یہ جماعت اسلامی جیسے جو پارٹیاں ہیں وہ اس کو اپوز کرتی ہیں ٹریڈ کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کریں گے تو انڈیا کا انفلوئنس بڑھ جائے گا. ہم ان سے بولتے ہیں کہ بھائی آپ اگر کوریڈور دو ہم کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے، وہ بھی بات ان کو نہیں جمتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا انفلوئنس ہو جائے گا. تو آپ اگر ایسے سوچ کے گرفت میں رہو گے تو نہ ہمارا بھلا ہوگا نہ آپ کا. اچھا عجیب صاحب، امید کچھ شروع کریں. ایک چیزیں میں آپ 2 چیزیں میں طرف سے اس کے بعد اور ابو گلجان صاحب کہیں گے. ایک تو یہ کہ 48 میں آبویسلی جب UN میں سیز فائر ہوئی تو پلیبسٹ کی بات کی گئی تھی جو دونوں کنٹریز کی طرف سے پھر جس وجہ سے بھی نہیں ہو سکا. لیکن سر اوون ڈکسن جب آئے تھے یہاں پہ، آپ ان کی رپورٹ پڑھ لیجئے. ڈی ملٹرائزیشن واز دا مین ریفرنس پوائنٹ جو انڈیا نے ریفیوز کیا تھا. بہرحال 62 میں نہرو صاحب نے خود کہا 48 میں جو UN میں بات تو کمپلیٹ کر لوں سر. آپ میں 1 منٹ آپ کو بتاؤں 48 کے UN ریزولوشن کے بارے میں. جی نہیں آپ بات نہ کمپلیٹ کریے، کیونکہ 48 کا UN ریزولوشن میں آپ کو بتاتا ہوں. اس ریزولوشن میں یہ تھا کہ پاکستان اپنی فوجیں اور قبائلی ہٹا لے گا. ہندوستان بھی نکالے گا، دونوں ریجن ہندوستان بھی نکالے گا. آپ آدھی ہسٹری بتا رہے ہیں آکوپائڈ کشمیر. سر آپ آدھی ہسٹری پیش کر رہے ہیں، آپ آدھی ہسٹری دے رہے ہیں. ایک سیکنڈ کمپلیٹ کرنے دیجیے. 1 سیکنڈ کمپلیٹ کرنے دیجیے. پاکستان آکوپائڈ کشمیر سے پاکستان اپنی فوجیں اور قبائلی ہٹا لے گا اور ادھر انڈین فوجیں ہوں گی. اچھا واہ جی واہ. تو پھر سپروائز کریں گی جب ایکوپمنٹ ٹھیک ہوگا. اچھا سر ایک منٹ سر ایک منٹ اجیر انجم صاحب آپ پڑھیے، یہ ڈاکیومنٹ ہے. یہ ڈاکیومنٹ لے آئیں گے نیکسٹ ٹائم. ایک منٹ اور صاحب ایک منٹ میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. آپ سر اوون ڈکسن ان کو غلط انفارمیشن نہیں سر اوون ڈکسن کی رپورٹ پڑھ لیجیے. ڈی ملٹرائزیشن آپ کی طرف سے بھی ہوئی کہ آپ لوگ ریفیوز کیا. چھوڑیں کیوں اوون چھوڑیں؟ ہی از اے نیوٹرل امپائر. وہ انگریز تھا.
تو यूएन अंग्रेज नहीं है। डिक्सन की jurisdiction क्या है? UN, it was not अंग्रेज। UN is a UN mission। क्या इसमें अगर आप UN का इस तरह मजाक उड़ाते हैं, इसी तरह आप कश्मीर का मजाक उड़ाते हैं। कामरान साहब फिर हम पास्ट में जा रहे हैं। एक ही सवाल पूछ रहे हैं, दोनों मुल्कों की आवाम चाहेगी कि रिश्ते अच्छे हो, मैं अटारी बॉर्डर की तरफ से क्रॉस करके आपके यहाँ आ सकूं लाहौर, और आप लाहौर से अमृतसर होते हुए दिल्ली आ सके। ये रिश्ते, ये दिल के रिश्ते कब खुलेंगे? जब खुलेंगे जब आप बॉम्बे अटैक से आगे जाएंगे, जिस तरह हम 71 अटैक से आगे गए थे। लेकिन 71 की बात आप कर रहे हैं, 71 की बात करें बार बार। बड़ा जख्मी है पाकिस्तान, आप लोगों ने तोड़ा हुआ पाकिस्तान, उसके बावजूद आप कहते हैं हमने आपको आपने तोड़ा पाकिस्तान। नहीं, जनरल उसके बावजूद हमारा बड़ापन देखें, हम आपको दिल से लगाए रखा है 71 के बाद से। आपने हमें तोड़ दिया, आपने तोड़ दिया इस मुल्क को। इंदिरा गांधी ने कहा को तोड़ दिया हमने। भुट्टो साहब ने बनने के बजाय वो मुजीबुर इलेक्शन जो जीते थे दे दिया होता, तो ये अपने आपको तोड़ा है। आपने तोड़ा है, इंदिरा गांधी ने तोड़ा है, पहली बात कांग्रेस ने तोड़ा है। अपनी हिस्ट्री तो पढ़ने हर जगह देखना, उसके बाद डिबेट मुजीबुर रहमान हिस्ट्री पढ़ी हर जगह। एक मिनट यार, मुजीबुर मेजॉरिटी जीत गए थे, सुन लेंगे। मुजीबुर रहमान जीते थे। नन ऑफ योर बिजनेस। आपको क्या हक से वापस लौटते हैं? नन ऑफ योर बिजनेस। 71 से वापस लौटते हैं। नन ऑफ योर बिजनेस। अब मैं ट्रेड की बात कर लूं, इलेक्शन। अब मैं ट्रेड की बात कर लूं। बिल्कुल, आपको ताल्लुक नहीं शुरू किया आपने। गुजरात में मुसलमानों को आपने कत्ल कर दिया, तो हम आप पे जंग कर दें सर? अगर गुजरात नहीं, मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप मेरे सवाल का, अजीज अंजुम साहब मेरे सवाल का जवाब दें। आपने गुजरात में मैसेज ह्यूमन वायलेशन की मुसलमानों की, तो क्या हम आप पे अटैक कर दें इस वजह से? ये क्या बात हुई? 71 में इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हुआ, आपको इससे क्या ताल्लुक है? आपने क्यों भेजी रिपोर्ट? यू मस्ट अपोलोजाइज on 71 and then we should अहमदियों के ऊपर you should apologize. Ahmadi is none of your business. You should apologize on 71. How can a civilized country, how as a civilized country you can break a country and you still stay as a civilized country? You should apologize first to Pakistani nation. आप प्लीज पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हालत देखिए, apologize करें to Pakistan. जमायत इस्लामी ने जमायत इस्लामी के none of your business. जमायत इस्लामी none of your business. लेकिन मैं रोक रहा हूँ यहाँ पर। Sir, you should apologize first on 71. एक ब्रेक या तो आपने या ब्रेक 71 पर हम बहुत बहस करेंगे। 71 से बात बहुत आगे निकल चुकी है। कई प्रधानमंत्री आपके यहाँ बदले गए, कई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बदले गए। आजकल नवाज शरीफ आ रहे हैं, अब हम 71 से बाहर कौन सी है? 71 से बाहर निकले कामरान आप निकले नहीं सकते। आपके जनरल स्टार्ट 71 से करें, मैं 71 में आया। भाई आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली आए, दस्तूर तोड़ के, मुल्क तोड़ के आए। नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? आपके जनरल फैंटेसी 71 की बात ही नहीं कर रहे। एक मिनट में बात कर रहे हैं। चलिए जनरल साहब को बोलिए। जनरल साहब, एक मिनट बात करने दीजिए मुझे। नंबर 1, माइनॉरिटीज की बात की थी जनरल साहब ने, वहां से मैं सही समझता हूं उनकी बात। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है और उस माइनॉरिटी की इस वक्त हालत क्या है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कितने सिख जनरल हो सके हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और कितने मुसलमान जनरल हुए इंडियन आर्मी में, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? देखिए, जनरल साहब ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल उठाए हैं और प्लीज जो मैं कहना चाहता हूं प्लीज सुन लीजिए। हमारे राष्ट्रपति, हमारा प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट इस देश का, और मिसाइल में ये बताना पड़ेगा जो मिसाइल की पूरी स्ट्रेटजी, एटॉमिक रिसर्च की पूरी स्ट्रेटजी जो सबसे कोर था किसी भी कंट्री के लिए, जो सबसे सिक्योरिटी के लिए, वो कलाम ने देखा। देखिए, हमारा आजाद हिंद फौज के एक पुराने लीडर को उनको ब्रेक पर जाना होगा। कामरान साहब, मैं ले रहा हूं। आपने ये एक बात सिर्फ ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही जी कि आपने जो नाम गिनवाए, लेकिन आप ही की सबसे टॉप स्टार शबाना आजमी
وہ کہتی ہے बॉम्बे में घर नहीं मिलता, कोई मुसलमान हूं. आपके सबसे टॉप शाहरुख खान, वो कहते हैं मैं माय नेम इज खान जैसी मुस्लिम फिल्म बनाता हूं, तो मेरे पोस्टर विजय मैं भी चलाता हूँ, मैं भी वीडियो चलाता हूँ. सुपरस्टार सलमान का नहीं गलत बयानी. सलमान का एक मिनट गलत बयानी. 2 मिनट ले. देश के जो 5 सुपरस्टार हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तीनों मुसलमान. बात करिए, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि आपने ऐसे मुद्दे को. शबाना आजमी, आपको शर्मिंदा होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि पता ही नहीं. शबाना आजमी ने ये कहा है, इस देश के बारे में कुछ मुझे पता है. शबाना आजमी ने कहा, आप जाके पढ़ लीजिए. पूर्वाग्रह से फिर रिश्ते कैसे सुधरे. अजीत अंजुम साहब, पता है कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सारे हमारे सिर माथे पर हैं. जावेद अख्तर से लेकर शबाना आजमी तक. शबाना आजमी, कामरान साहब एक बार ब्रेक पर जाएं. शबाना आजमी को जरूर पढ़िए, शर्मिंदा. गलत बयानी. ये मैं फुटेज चला दूंगा. शबाना आजमी, एक मिनट. प्रेसिडेंट ने शबाना आजमी को नॉमिनेट किया राज्यसभा में. आपको थोड़ा पता है, जनरल नॉलेज थोड़ा चेक कर लीजिए गूगल पर. शबाना आजमी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ब्रेक पे जा रहा हूँ आपको ये बताते हुए. रही है शबाना अजीत अंजुम साहब, आपको फैक्ट नहीं पता. मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ आपको ये फैक्ट बताते हुए कि जब ये इंटरव्यू पाकिस्तान में चलेगा, शबाना आजमी का इंटरव्यू भी चलेगा, जिसमें वो कहेंगे मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे बॉम्बे में घर नहीं मिला. टेक अ ब्रेक. I wanted to buy a flat in Bombay and it wasn't given to me because I was a Muslim. I've read the same thing about Saif. Now, I mean, if Javed Akhtar and Shabana Azmi cannot get a flat in Bombay because they are Muslims, what are we talking about? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अभी हमारे साथ हैं लाहौर से कामरान शाहिद, दुनिया टीवी के एंकर. उनके साथ कुछ पैनलिस्ट हैं. दिल्ली स्टूडियो में, न्यूज 24 के स्टूडियो में हमारे साथ कई पैनलिस्ट हैं. हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ के भारत दौरे की. क्या इन मुलाकातों से कुछ सकारात्मक चीजें निकलेगी, किसी तरह के नए रिश्तों की शुरुआत होगी, और क्या कुछ ऐसा हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जिससे लगेगा कि जो अतीत अब तक रहा है उससे हम आगे निकलकर कुछ नए रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहला सवाल राजीव डोगरा साहब. हम थोड़ी पॉजिटिव बात करें. तनातनी की बातें तो पीछे हमने काफी की कि इस रिश्ते को पहले भी कई बार कोशिशें हुई, वाजपेयी ने की, मनमोहन सिंह ने की, तमाम कोशिशें हुई. उन कोशिशों के बाद आतंकी घटनाएं हुई और वो सारी कोशिशें किनारे हो गई. अब हम यहां से अगर शुरुआत टेक ऑफ मानते हैं तो क्या लगता है नवाज शरीफ कितने खुले दिल से आएंगे और मोदी और नवाज शरीफ की बातचीत और आगे आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक रिश्तों में कैसे सुधार की गुंजाइश देखते हैं? टेक ऑफ तो मैं दोनों की पर्सनालिटीज से करूंगा. मेरे को लगता है दोनों एक ही उम्र के हैं, 62-63 के आसपास, और दोनों एक ही तबीयत के आशावादी हैं. दोनों ही बिजनेस फ्रेंडली हैं. इसी तरह मोदी साहब ने एक क्लिप आपने दिखाया था जहां उन्होंने कहा था कि गुजरात में जैसी डेवलपमेंट हुई है वैसी मैं इंडिया में करूंगा. तो मोदी साहब के नजरिया जो है कि सिर्फ भारत में नहीं, ये डेवलपमेंट जो है पूरे सार्क रीजन में होनी चाहिए, तभी हमें फायदा है. एक और भी चीज मैं कहना चाहता हूं. उसके बाद एक और मैं स्टैटिस्टिक बताऊं कि पूरे सार्क रीजन की जो ग्लोबल ट्रेड है उसका सिर्फ 5% हिस्सा हम आपस में ट्रेड करते हैं. तो आप ये समझें कि हम कितना कम एक दूसरे से ट्रेड करते हैं और कितनी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं. और आपने सवाल शुरू ये किया था कि जब मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब मिलेंगे तो क्या आगे होना चाहिए. मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे अली सरदार जाफरी साहब बड़े मशहूर पोइट थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी साल पहले तवज्जो दी और उन्होंने कहा गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात बने. चलिए कामरान साहब. वाह, बड़ा अच्छा शेर जनाब, इन्होंने बड़ा जबरदस्त इस शेर पे अपना एनालिसिस दिया. और मकबूल जान साहब, व्हाट्स योर टेक? देखिए, मेरी बात सुने. बड़ी ट्रेड के बारे में बहुत गुफ्तगू होती है. आज का जो दौर है ये अब मिलिट्री का दौर रह ही नहीं गया, ट्रेड का दौर रह गया है. और वो मुल्क जो कि जरा से कमजोर होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही ट्रेड और सबसे बड़ा खतरा ही इकोनॉमी का होता है. मैं कभी अफ्रीका का हाल देखता हूं तो मुझे रोना आता है कि जिस तरह उसको बिगाड़ा गया है ट्रेड के नाम के ऊपर और हेजेमोनिक कंडीशंस के ऊपर. मुझे वो जॉन पर्किंस की वो किताब कन्फेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन याद आती है कि जिसने अंगोला से लेके और उसके बाद मिस्र तक और उसके बाद लैटिन अमेरिका तक जो कुछ हुआ. इसलिए बुनियादी तौर पर
ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ آگے نکلے گا کیا ہمارے لیے، اس لیے کہ اب وہ کنڈیشن فوج کی نہیں رہ گئی دنیا کے اندر. اب تو سارے کا صاحب مجھے وہ بش کا اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے تو جو اس نے کہا کہ وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دا تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی. یہ آپ کے لیے بھی تھریٹ تھا، ہمارے لیے بھی تھریٹ تھا. دنیا بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہو گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو ہم اس ریٹورک میں رہے، اگر تو ہم اس ماضی میں رہے اور ہم نے سوچا کہ ہمارے بیک پہ جو ملٹری مائٹ تھی، ہمارے بیک پہ جو ایک چیز تھی، ہم ٹریڈ کے اندر بھی یہی کریں گے تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. جی صاحب، میرا سوال ہے آپ کے پینلسٹ سے، بالکل، کہ لیونگ اسائڈ دا ڈفرینسز، کون سے ایسے برجنگ گراؤنڈز ہیں جسے گیپ فل کر سکتی ہے موجودہ دونوں قیادتیں؟ چلیں غصہ سائڈ پہ کر کے اس کا جواب دے لیجیے. بالکل کرنل صاحب، دیکھیے سکاراتمک کیا گنجائش ہے؟ سکاراتمک جو ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ کچھ ریالٹیز ہیں جغرافی کی، اور وہ ریالٹیز ہیں جیسے مان لیجئے گیس پائپ لائنز کا ہوا. اب اس میں فائدہ پاکستان کا بھی ہوگا، ہمارا بھی ہوگا. ہمارا ٹریڈ کوریڈور کی بات ہے تو سینٹرل ایشیا کو اس میں ان کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا. انہوں نے چائنیز کے ساتھ وہ اکنامک کوریڈور کی بہت بڑی وہ کی ہے، اس میں کوئی بہت بڑی اسٹریٹجک امپورٹ ہے. ان سبھی کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہم کو کوئی ایسا اسٹریٹجک آؤٹ ریچ پاکستان میں نہیں چاہیے. ہم پیور ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ان کو یہ آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکنامک کوریڈور کی بات یہ کر رہے ہیں، جو کہ انہوں نے وہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے چائنا سے، اور کام اس پر بڑی تیزی سے شروع ہو گیا ہے. اس کا یہ کوئی بہت بینائن چیز نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بالکل بینائن ہے. لیکن ہم جب بھی، میں نے پہلے کہا کہ جب بھی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کو بڑے شک کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں تو انڈین انفلوئنس بڑھ جائے گا، افغانستان میں انڈین انفلوئنس بڑھ جائے گا، سینٹرل ایشیا میں انڈین انفلوئنس بڑھ جائے گا. سوال تو پھر کھڑے ہوں گے جب اگر ہم رشتوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا ایک منٹ میں ایک بار ذرا کامران صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کے ایک اور پینلسٹ ہیں، اس کے بعد واپس لوٹیں گے. کامران صاحب، آپ نے سنا جو ہمارے یہاں جو کرنل صاحب ہیں RSN سنگھ نے کہا کہ ہم جب بھی کچھ پازیٹو بات کرتے ہیں تو ہماری منشا پر سندیہ کیا جاتا ہے، شک کیا جاتا ہے. یہ بات کرتے ہیں اس پہ جی تھینک یو اجیت صاحب. جنرل صاحب یہ بتا دیجیے کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ٹریڈ وغیرہ کرنے سے یا گیس پائپ لائن کے ایشوز، تو اس پہ ہم شک کیوں کرتے ہیں یا ہمارے یہاں پہ کیوں شک کیا جاتا ہے؟ دو چیزیں پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ انڈیا کا جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے اور جو سب کچھ ہے وہ کانفیڈنس ہمیں نہیں دیتا. گیس پائپ لائن کی بات چل رہی تھی، جی انڈیا بیک آؤٹ کر گیا، اس میں سے انڈیا بیک آؤٹ کر گیا اور پاکستان اور ایران کا کام بھی آگے نہیں چلا، وہاں بیٹھ گیا وہیں پہ. تو ٹریڈ کہاں سے آگے چلے گا؟ پھر جب ہم ٹریڈ کی دوسری بات کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسیس دے دیں ان کو سینٹرل ایشین ریپبلکس میں وداؤٹ اینی بینیفٹ ٹو پاکستان، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے بینیفٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو اپنے بینیفٹ کے بارے میں بات کرنے کا پورا حق ہے. ہمارا صرف آپ سے گزارش، ایک میرے فوجی ہے وہاں پہ، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. صاحب دیکھیے، آپ کو اور میرے کو تنخواہ لڑنے کی ملتی ہے، آپ کا اور میرا پیشہ لڑنا ہے. ہم فوجیں آپس میں لڑیں کوئی فکر نہیں، لیکن یہ کیسی لڑائی ہے صاحب جس میں ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، وہ وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں. یہ واہیات لڑائی ہو تو چلو ٹھیک ہے صاحب، آپ اور میں پیشے ور سپاہی ہیں، ہم دونوں لڑ لیں گے. ہم سویلینز کو کیوں انوالو کریں؟ یہ جو جہادی جو ایلیمنٹس ہیں، یہ جو ٹیررزم کا جو دور آپ نے شروع کر رکھا ہے، دیکھیے یہ لڑائی کے طریقے کے لحاظ سے غلط ہے. قرآن شریف میں بڑا صاف لکھا ہے، جہاد میں عورتوں کی جان، بچوں کی جان، بوڑھوں کی جان بخش دی جائے. اور ٹیررزم ایک ایسا ناپاک چیز ہے کہ وہ وار ہی بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پہ ہوتا ہے. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ لڑنا بھی ہے صاحب. آپ کی فوج، ہماری فوج بڑی تگڑی فوجیں ہیں، ہم لوگ لڑ لیں گے. حالانکہ آج ہم لڑنے کی بات نہیں کریں، آج جب ہاتھ مل رہے ہیں تو دل ملنے کی بات کریں. کامران صاحب جی میں آ رہا ہوں، لیکن جنرل صاحب نے بات ایسی کر دی ہے کہ میں جاؤں گا پرائز صاحب کے پاس. جنرل صاحب 71 میں جتنی مسلمان بنگالی عورتوں کا ریپ انڈین سولجرز نے کیا، اس کے متعلق آپ کا ضمیر آپ کو کیا کہتا ہے؟
جتنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا انڈین، آپ کہہ رہے ہیں نا وار ہوتی ہے، آپ لوگوں نے جو سویلینز کو قتل کیا آپ نے شروع کیا، میں آگے جا رہا ہوں، آپ آبجیکٹ کریں کمیشن رپورٹ جی وہ ہم نے پڑھنے کے بعد ہی بتا رہے ہیں، آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بتا رہا ہوں جنرل صاحب، پڑھنے کے بعد ہی بتا رہا ہوں، پڑھنے کے بعد ہی بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے لڑکیوں کا ریپ کیا، مسلمان لڑکیوں کا ریپ کیا، آپ نے مسلمان سویلین سے قتل کیا، آپ کی فورسز اندر آئیں، اس سے بڑھ کے بدماشی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کامران صاحب مجھے لگتا ہے فراچا صاحب ہائیلی آبجیکشنبل آپ جہاد میں بات کر رہے ہیں، اجیت انجم صاحب آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، آپ کے فوجی جرنیل مجھے لگتا ہے ایسے ایلیگیشن ہم نے بھی نہیں لگائے پاکستان کی آرمی پر، آپ نے ابھی لگائے، اجیت انجم آپ نے بھی پاکستان پہ لگائے، اجیت انجم صاحب آپ نے ابھی لگائے، جنگی میں مارے گئے نا، جنگی میں شہید ہوئے پاکستان، اب یہ وہ ہمارا پاکستان تھا، آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی آرمی نے کیا کیا، اجیت انجم صاحب اب یہ آرمی پر اجیت انجم صاحب آپ ہسٹری کو ایک منٹ، اجیت انجم صاحب میں پازیٹو بات ہی کر رہا ہوں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کو ڈسٹارٹ نہ کیجیے، پھر وہیں جاتے ہیں، ہسٹری کو ڈسٹارٹ نہ کیجیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 71 تک ہم ایک ملک تھا، آپ نے اس سے بنگلہ دیش بنایا، اس سے پہلے آپ نے پاکستان کی عورتوں کو ریپ کیا ہے، پاکستان کے لوگوں کو مارا، آپ کی فورسز نے، اس کو ایڈمٹ کیجیے، اپولوجائز کیجیے، آپ نہیں کرتے، غلط بیانی یہ کرتی صاحب آپ کی کرتی وہ دوسری یہ آپ نے پاکستان کے کراچی سے لاہور تک پناہ لے رکھی ہے انہوں نے، اب آپ نے بات کر لی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا آتنکی تھا، دہشت گرد، وہ آپ کے یہاں تھا، اور ابھی بھی کھلے عام لاہور سے کراچی اسلام آباد تک ہم یہ بات کریں گے تو کہیں نہیں پہنچیں گے۔ جو آپ کے اپنے جنرل مانک شاہ کی کتاب ہے وہ آپ پڑھ لیں، شرمیلا بوس کی کتاب جو کوئی مسلمان نہیں ہے وہ آپ پڑھ لیں، وہ آپ پہ واضح ہو جائے گا، کرنل شریف الحق دیلم کی کتاب ہے وہ آپ پہ واضح کرے گی، ایسی 10 کتاب آپ کو اب آپ سن لینا، آپ سننے کا حوصلہ پیدا کریں، دہشت گرد کیا کرتے ہیں، پاکستان کی آرمی کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے، دیکھیں آپ سن لیں، کیا کیا، ہمت کر کے کی بریانی نے رو نے کیا کیا، رو نے کیا کیا، بات کر سکتے رو نے کیا کیا، رو نے کیا کیا، آپ کی فوج نے کیا کیا، رحمان کمیشن پاکستان توڑ دیا کہ کیسے آپ کے ملک میں فوج اور لوکتنترک سرکاروں کے بیچ کیا رشتہ ہے، پاکستان میں تقریب کاری ترک نہیں کرے گئے، جب آپ نہیں طے کریں گے، کشمیر آپ کا نہیں ہے، یہ ہم لوگ چینل پر بات کر کے نہیں طے کر سکتے، پھر ہو گیا، اس کے بارے میں اپنی سازشی کھیل بند نہیں کریں گے، جب تک ہمارے دریاؤں پہ آپ ڈیم بنانے بند نہیں کریں گے، سن لیجیے کافی بول دیا، واپس نہیں ہٹائیں گے، کافی پروپیگنڈا کر دیا، میں ذرا سا فیکٹس بتا دوں آپ کو، اس کے لیے رویے بدلنے پڑتے ہیں، آپ بھی سن لیجیے، آپ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دبا کے رکھیں، شیر تمہارا پڑھ دیں، آپ بھی دوبارہ آپ سن لیں، مگر شروع میں ہی کہا کہ انڈیا کے ایٹیٹیوڈ سے کانفیڈنس نہیں ہوتا، ایک منٹ کامران صاحب 3 ایگزامپل بتائیے، میں ایک ایگزامپل کافی ہے، میں تین مثالیں دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک ایگزامپل کافی ہے، کی کوشش 71 جب اٹل بہاری واجپئی گئے 71 اس کے بعد بات چیت ہوئی، سنسد مشرف کا سواگت ہوا آگرہ سمٹ میں، مشرف گئے واپس، یعنی ہمارا ملک توڑ دیا، 5 لاکھ فوجیں آپ نے داخل کی، پاکستان کو آپ نے 2 لاکھ دیا، ہمارے قیدیوں کو آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ وہاں پہ 608 اضلاع میں سے 250 اضلاع میں کشمیر کی لڑائی کے 62 قیدی آج بھی آپ کی قیدوں میں وہاں 90,000 تو آپ کے پاس تھے، 90,000 قیدی آپ کے پاس تھے صاحب، 90,000 آپ کے پاس، ہمارے قیدی ابھی بھی آپ کی جیلوں میں ہیں، یہ تو آپ کا پروپیگنڈا ہے نا، اس پروگرام میں بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا صاحب، اب شہر سے بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی، ملک توڑ کے واپس کر دیے، ملک توڑ کے لوگوں کو مار کے سویلینز کو قتل کر کے آپ نے واپس دے دیے، بہت بہت مہربانی صاحب، بہت وی آر ہائیلی اوبلائزڈ، وی آر ہائیلی اوبلائزڈ بائی یور گڈ ول جسٹس، ایک منٹ that you صاحب you need to do something about your divide our government. country کامران and then send our troops back. کیا ہو رہی ہے کامران صاحب، ہم دونوں ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی حکومت کی پاکستان کے عام آدمی کے جذبات
جذبات ہیں، یہ پاکستان کے شہریوں کے جذبات ہیں، یہ آرمی کی بات نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستان کے 1971 میں ایک الیکشن وہاں کری جس میں مجیب الرحمان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے. کوئی تعلق نہیں. اس سمے کے جو نمائندے تھے قطر میں ہو رہی ہے آج سے کسی ریفیوجیز آپ نے اٹھائے 71 میں اور ان کی خاطر آپ اٹیک کرنے آ گئے. You violated the international border and you did not apologize yet. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ apologize کیجیے. Civilization ہے. You must apologize on 71 and then we should talk ahead. جنرل صاحب کی اگر لاجک کو صحیح مان لیا جائے تو کشمیر کے اوپر حملہ کرے، کشمیروں کو We are going to کہاں آپ جائیں گے؟ 71 کی ہسٹری نہ چھیڑے ابھی نہ چھیڑے. یا تو آپ بولتے رہیے کسی اور کو. نیکسٹ ایپیسوڈ 71 کی سن لی. نیکسٹ ایپیسوڈ 71 کی ہسٹری بتاتا ہوں. آپ کو تو ہسٹری پتا ہے، ہم نے تو بھگتا ہوگا اس کو. آپ تو ہسٹری بولتے رہے، ہم سنتے رہیں گے. لیکن ہسٹری چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں. نو آپ نے اس ملک کو توڑا، اس میں اپالوجائز کریں. آپ اپالوجائز تو کریں سر. آپ نے اس کو توڑا، انٹرنیشنل بارڈر کراس کی، UN ریزولوشن آپ کو کرنا پڑے گا. You have to apologize. اپالوجائز آپ کو کرنا پڑے گا. Pakistan, the way you conducted 71 war. You raped Pakistanis, you killed civilians, you got a source of terrorism then and your source of terrorism now. کامران صاحب آپ بولتے رہیے، آج بھی وہ بروکن ریکارڈ کی طرح بولتے رہیے. Broken record ہے. Yes, you're right. We are the broken record. You break us and you don't apologize for that. نہیں، ریکارڈ تو آپ نے بریک کر دیے سارے. ہم کلوزنگ پہ جائیں گے. ڈیبیٹ آن گوئنگ ہے. اجیت صاحب کامران صاحب یہ سر ٹائم ختم ہو گیا. تھوڑا سا بول لوں. ٹائم ختم ہو گیا. تھوڑا سا بول لوں. ٹائم اس پہ ٹائم ختم ہو گیا. تھوڑا سا بول لوں. میں چاہتا ہوں آپ اس کو ان ایڈیٹڈ چلائیے. دو پارٹ سے ہم بھی ان ایڈیٹڈ چلائیں گے. بولنا ہے 71 میں کل رکھیں گے اس پہ ڈیبیٹ. کل 71 ڈیبیٹ آپ آ جائیں 71 پہ. 71 آپ پہلے اپالوجائز تو کریں یار. اپالوجائز کریں. سنتا ہوں میں آپ کی بات. یو اسٹارٹ ود اپالوجی. آپ ہی کو مانگنی پڑے گی. پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ کو مانگنی پڑے گی. ایون دا نیوٹرل امپائر واز سیئنگ یو شوڈ اپالوجائز. ہم ایک بریک لیتے ہیں. واپس آتے ہیں اسٹریٹ اسی اہم ترین ایشو کے ہندوستان پاکستان کے پیس کے تناظر میں کس طرح دیکھی جائے گی یہ ملاقات اور آگے آنے والے 5 سال. ہمارے ساتھ رہیے. راجیو ڈوگرا صاحب نہیں ہم اس پہ ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا سر. راجیو صاحب ٹائم ختم ہو چکا ہے. اجیت صاحب 71 کے جو وی ہیو ٹو پٹ اٹ آن ایئر ایز ویل. ٹائم ختم ہو چکا ہے. 71 میں ڈیبیٹ کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا. فریش کانٹینٹ پھر ملیں گے کامران صاحب پھر ملیں گے. لیکن جب ملیں گے کل تو نواز شریف مل رہے ہیں. کامران صاحب تھوڑا دل کھول کر ملے تو. ہم تو بہت دل کھولا ہے. آپ دل میں نشتر نہ چلائیے گا. یہ ہوا اور 71 کی طرح دہشت گردی کب ہوئی پتا چلے ہم تو مل رہے ہیں اور آپ اسٹیپ کر دیں. بات بنے گی نہیں. اور میں تو یہی کہہ رہا ہوں ایسے اگر کہیں گے کہ کشمیر کو آزاد کر دیں تب تو بالکل بات نہیں ہوگی. یعنی آپ نے آکوپائی کیا ہوا ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. مان لیا. بہت بہت شکریہ کامران اجیت صاحب. ایک منٹ. اجیت صاحب نے مان لیا آپ نے آکوپائی کیا ہوا کشمیر کو. آکوپائی کیا ہوا ہے. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم آزاد کر دیں گے. میں چنی ہوئی ہم نے کبھی کہا ہی نہیں. اور نہ ڈسٹارٹ کریں گے. ہم کشمیر کو آزاد کر دیں گے. چنی ہوئی سرکار ہے. پی او کے میں دہشت گردوں کو آپ نے بٹھا رکھا ہے. کیمپ ہے پی او کے میں. بہت شکریہ. بہت آزاد کر دیں. اجیت صاحب آزاد کر دیں. کشمیر آزاد کر دیں. چیک کریے اجیت صاحب میں ہر کشمیر کو آزاد کر دیں. چنی ہوئی سرکاریں آپ کا بڑا پن ہوگا. پوری دنیا اپریشیٹ کرے گی. سرکار اور مکھیمنتری ہیں. اس لیے پلیز بہت شکریہ. اجیت صاحب ہمارے ساتھ عمر عبداللہ فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی سے لے کر غلام نبی آزاد تک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بجرنگ دل کا کارکرتا. بہت شکریہ اجیت انجم صاحب. فیکٹ چیک کریے. جی بالکل. اس کے بعد اس بات چیت کو کامران صاحب اچھے نوٹ پر ختم کرتے ہیں. اچھے نوٹ پہ یہی ختم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ شاید آپ کشمیر کو آزاد کریں. دل ملنے کی بھی شروعات ہو. ٹھیک ہے جی. اسی دل ملنے پہ ختم کرتے ہیں ویورز آج کا پروگرام وداؤٹ گیٹنگ انٹو اینی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ. آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یو آر دا بیسٹ جج ان انڈیا اینڈ پاکستان. جہاں جہاں یہ پروگرام جائے گا کہ ہو از رانگ اینڈ ہو از بیڈ. لیکن اس سے بڑھ کر دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان اسٹیبلٹی اور پیس ہے جو دونوں ملک کے عوام چاہتے ہیں. مجھے کامران شاہد کو اور اجیت صاحب کو ہندوستان سے اجازت دیجیے.